ناظرین، 2016 کے اندر برطانیہ کی ثالثی عدالت میں جہاں براڈ شیٹ نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا، براڈ شیٹ کو فتح ہوئی اور پاکستان یہ ثالثی عدالت میں مقدمہ ہار چکا تھا۔ یہ وہ سال تھا جب پاکستان میں پاناما کی گونج تھی اور جب زور و شور سے یہ گونج کو پاکستان میں سنا جا رہا تھا۔ اس وقت تک یہ بات کسی کے بھی علم نہیں تھی کہ پاکستان برطانیہ کی ثالثی عدالت میں براڈ شیٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور بعد ازاں وہ معاہدہ ترک کیے جانے کے بعد براڈ شیٹ نے جو مقدمہ دائر کیا، پاکستان وہ مقدمہ ہار گیا۔ اس وقت تک پاکستان اور جے آئی ٹی کے علم میں جو بہت ہی ہائی لیول ایک جے آئی ٹی تھی، جس کے اندر تمام تر زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی تھیں، اس میں بھی یہ بات واضح نہیں کی گئی یا بعد ازاں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ جس میں تمام تر شواہد اور اس میں برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ان تمام جگہوں سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ براڈ شیٹ کا اور 28.7 ملین ڈالرز کا اس وقت منظر عام پر عوام کے سامنے آیا جب برطانوی عدالت نے یہ رقم پاکستانی ہائی کمیشن برطانیہ کے اکاؤنٹ سے منہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نہ صرف جے آئی ٹی بلکہ نیب، جس نے نواز شریف کے خلاف اسی پاناما جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر 3 ریفرنسز بھی دائر کر رکھے تھے، نیب نے بھی اپنی زبان کو بند رکھا اس معاملے کے اوپر۔ اور ساتھ ساتھ ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ بات اور یہ سوال پوچھا نیب سے کہ آپ ایون فیلڈ ریفرنسز کے اندر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی مالیت بتائیے، تو نیب حکام کی جانب سے کہا گیا کہ گوگل کر لیجئے۔ یہ تمام تر معاملہ اس وقت بھی ہے جب 2008 کے اندر نیب کی جانب سے براڈ شیٹ کو ایک 5 ملین ڈالرز کی پیمنٹ بھی کی گئی، لیکن بعد ازاں کاوے موسوی کی جانب سے جو براڈ شیٹ ہے اس نے ثالثی عدالت نے یہ موقف استعمال کیا کہ یہ رقم ان کو نہیں بلکہ یہ کسی اور نمائندے کو دی گئی جس کا تعلق براڈ شیٹ سے نہیں تھا، اور جس شخص کو یہ رقم ادا کی گئی اس شخص کے حوالے سے جس کا نام بتایا جاتا ہے اور وہ جیری جیمز نامی یہ شخص جو کہ ایک کولوراڈو کا بزنس مین تھا۔ کولوراڈو میں اس نے اسی براڈ شیٹ کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جب یہ اس وقت کی بات ہے جب اس سے پہلے براڈ شیٹ کاوے موسوی کی کمپنی جو تھی وہ تحلیل ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد کی بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ جیری جیمز نامی شخص کو پیمنٹ ہوئی 5 ملین ڈالرز کی، اور بعد ازاں یہ معاملہ بھی جو ہے لندن کی ثالثی عدالت میں اٹھایا گیا کہ یہ پیمنٹ تو براڈ شیٹ کو یا کاوے موسوی نے کہا کہ ہمیں تو ہوئی نہیں ہے، یہ تو وہ شخص تھا جس کا براڈ شیٹ جو اوریجنل کمپنی جس کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ نیب اتھارٹیز کے ساتھ ہوا تھا، یہ وہ شخص، اس کا اس کمپنی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمام معاملات کو بعد ازاں جب ثالثی عدالت میں لے جایا گیا تو پاکستان کو پینلٹی کی رقم کا بوجھ اٹھانا پڑا اور عدم ادائیگی کے اوپر بڑھتے بڑھتے یہ رقم 28.7 ملین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بات بھی واضح آپ کو کر دیں کہ سن 2018 کے اندر اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے بھی اس معاملے کی توجہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ اس معاملے کی طرف مبذول کرائی، اور انہوں نے یہ سفارش پیش کی کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کرائی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ جو لا منسٹری ہے اس نے بھی علیحدہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا کہ اس کی تحقیقات اور انکوائری کی جائے۔ آج اپنے اس پروگرام کے اندر ہم اس پورے معاملے کی سیاسی طور کے اوپر تو ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، لیکن اپنے آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس پورے معاملے کی آئینی اور قانونی نکات کے تحت کہ کیا حکومت پاکستان نے آئین اور قانون کے تحت اس واقعے کو، اس معاملے کو ڈیل کیا، اس وقت سے لے کے جب یہ معاہدہ ہوا اور اس وقت تک، اگر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ مبذول کرائی گئی تھی، کیوں نہیں اس واقعے کو، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا، اور اب آئین اور قانون کی روشنی میں اگر ہم نے اس کو نہیں لیا، اگر لیا تو پھر کیا ہوا، اور اگر نہیں لیا تو جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور مزید اٹھانا پڑے گا، قوم کا پیسہ اور ملکی خزانے سے جو پیسہ گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔
ایک کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مہمانوں کا آپ کو تعارف کراتے چلیں. آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہے ماہر قانون دان, سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب اور قانون دان راجہ عامر عباس صاحب. بہت شکریہ آپ کا عامر عباس صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اور سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب, آپ سے میں آغاز کرتا ہوں ذرا سا. جس براڈ شیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاناما 2 یا پاناما پلس بنے گا یہ آنے والے دنوں کے اندر, میں آن دا ریکارڈ آپ کو ایک بات آپ کے علم میں ہوگی کہ 2018 کے اندر, دسمبر 2018 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی طرف یہ توجہ مبذول کرائی تھی کہ اس اسکیم کے اندر انکوائری کا آغاز کیا جائے. اور پھر جو اب تک آج جو 28.7 ملین جو ڈالرز کی رقم منہا ہوئی ہے, کیا اس تمام معاملے کے اندر آئین اور قانون کو مد نظر رکھا گیا سنس 2000 جب سے یہ اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ؟ جی, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ انور منصور صاحب نے ایک انکوائری کا ریکمینڈ کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, اور اس کے بعد آپ نے مجھے کچھ تھوڑی سی ہسٹری دی ہے. آپ ذرا تھوڑے سے مجھے پوچھ لیں کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب سے لے کے نیب, حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اور اب تک جو رائٹ 28.7 ملین ڈالرز ہمیں پے کرنے پڑ گئے, کیا آئین اور قانون کو مد نظر رکھا گیا؟ جی, یہ آئین اور قانون تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں, جو ایگریمنٹس ہمارے ہوتے ہیں, یہ انٹرنیشنل یہ جو ٹریٹیز ہیں پاکستان کی یا انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, اس سے یہ ریگولیٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جب بھی ہم انٹرنیشنل معاہدہ کسی سے کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, بلکہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ جب بھی اسٹیٹ آف پاکستان سے کوئی مقدمہ بازی شروع ہوتی ہے بین الاقوامی لیول پہ کسی کی بھی, تو ہر آنے والی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ وہ پہلی حکومتوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دے, کیونکہ یہ تو ہم نے جوائنٹلی ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں ہمارے عدالتیں بھی آ جاتی ہیں, ان کے فیصلے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ریکوڈک میں ہوا تھا, جیسے اور بہت سارے ایشوز پہ ہوا, اور ڈومیسٹک کورٹس بھی انٹروین کر جاتے ہیں. اور پھر ہماری جو مختلف جو پولیٹیکل جو دھڑا بندی ہوئی ہے اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اسے سم ہاؤ نقصان پہنچاتے ہیں اور پسے پشت ڈال دیتے ہیں. اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ بلیم جو ہے وہ ہر گئی ہوئی حکومت پہ اس کو بلیم ڈالا جا رہا ہے, اور نئے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے مبرہ قرار دے رہے ہیں. حالانکہ یہ سب سے بیسک چیز ہے پاکستانی قانون میں کہ حکومت جو ہے اس کا پرپیچول ایگزسٹنس ہوتا ہے. حکومت جو ہے اٹس اے کارپوریشن ایگریگیٹ, اس کی وہ کبھی مرتی نہیں ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور حکومتوں سے لائبلٹیز جو ہیں وہ نئی حکومتیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی لائبلٹی کی اسی طرح ذمہ وار ہیں جس طرح پہلی ہیں. تو لہذا پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو ڈیفینڈ کرنا تمام جو اپوزیشن اور حکومت سب کا فرض ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا جب معاملہ ہے, فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملک آپ کے بارڈرز پہ اٹیک کر دے تو کیا آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اس وقت, یا مل کر کے ان فورسز کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے پاکستان پر میلی آنکھ ڈالی ہے؟ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمارے کچھ لوگوں سے پہلے جرنیلوں سے دھوکہ کیا ہے, اور وہ بالکل ٹوٹلی سارے فیکٹس جو ہمارے سامنے ہیں. اور ایک شخص اور بھی تھا, جیری جیمز, اس نے یہ کیا کہ اس نے سارا کچھ مس ریپرزینٹ کیا. کمپنی جو ہے وہ لیکویڈیشن میں جا چکی تھی, اس نے یہ بات چھپائی حکومت پاکستان سے. اس نے یہ بھی چھپایا کہ اس نے ایک نئی براڈ شیٹ رجسٹر کر لی ہے. لیکن عرفان قادر صاحب, یہ جو جیری جیمز والا معاملہ ہے, تمام چیزیں چھپا کے جیری جیمز والا جو معاملہ ہے جس میں ہمیں 5 ملین ڈالرز اس کو پے کرنے پڑے, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 2008 کی بات ہے. 2008 کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے, اور اس کے اندر فاروق ایچ نائک صاحب کا بھی نام آتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ذرا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے اس معاملے کے اندر؟
دیکھیں جو بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے لوگوں سے، فار ایگزامپل یہ جو کمپرومائز ہوا تھا، یہ کمپرومائز حکومت پاکستان نے کیا تھا، یہ چند نام نہیں تھے جنہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، یہ تو مشیران تھے، جو اگر کوئی لا منسٹر تھا تو اس کا کام تو مشاورت ان سے ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ لا منسٹر کی نہیں ہوتی، بلکہ ڈیسیژن میکنگ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی. تو لہٰذا آپ کہیں کہ جی یہ لا منسٹر کا قصور تھا، یا آپ کہیں جی اس وقت کے جو یہاں لیگل ایکسپرٹس تھے جن کو نیب نے انگیج کیا تھا ان کا قصور ہے. ہاں اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ مکسڈ اپ تھے تو بالکل آپ ان کو شامل انکوائری کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آپ خود بخود مفروضے بنا کے ان لوگوں کو بیچ پہ انوالو نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے تو آپ نے یہ پروب کرنی ہے، دیکھنا ہے یہ کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری دھول جھونکی، اور پھر یہ جو سارے چیز تھی، یہ ڈیلیجنس جو تھی، کیا یہ وکلا کا کام تھا یا یہ حکومت پاکستان کے اندر لوگ تھے جو کہ نیب میں بھی تھے اور جو حکومت پاکستان میں بھی تھے، جو کہ بیوروکریسی تھی، یا جو نیب کی جو ایگزیکٹو جو برانچ ہے نیب کی، اس کا کام تھا. کس کا کام تھا یہ دیکھنا کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ اور یا جیری جیمز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ڈیلیجنس کس نے کرنی تھی، پہلے یہ فکس کریں. ٹھیک ہے، میں راجہ عامر عباس صاحب اسی پوائنٹ کو آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. دو بہت اہم نکات ہیں. ایک نکتہ تو یہ کہ جو معاہدہ جس طریقے سے براڈ شیٹ کے ساتھ ہوا اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا نہیں ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ جو معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے آج ہمیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. دوسری بات، وہ جو $5 ملین جو تھے جو جیری جیمز والے تھے وہ کیسے چلے گئے، اس کی بھی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. اور کون تحقیقات کرے گا؟ کیا نیب کے اندر کہ یہ معاملہ ریسپانسبلٹی کس کے سر کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ نے کہہ دی کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اس کی کس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے؟ دونوں فریقین نے اپنی کانسیپٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پہ آئے. ایگریمنٹ کیا ہوا؟ ایگریمنٹ ہوا کہ جناب آپ نے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، نیب کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو بیرون ملک جا کے ان کے ایسٹس انرتھ کرے، ان کے ڈھونڈے کہ جناب انہوں نے کہاں پہ آف شور کمپنیز میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں ٹو دی پوائنٹ یہ بات تو درست تھی. اب جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو جو براڈ شیٹ کی فرم ہے اس نے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال کام کرنا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈمرل منصور الحق اور نواز شریف اور دیگر لوگوں کی انہوں نے پراپرٹیز جون سی تھی انرتھ کی. اب وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ بھلے صحیح تھا یا غلط تھا، اس ایگریمنٹ کے ساتھ جو ظلم ہوا یا اس ایگریمنٹ کو جو ون سائیڈڈ یا یونیلیٹرلی مشرف صاحب نے 2003 میں اس کو ختم کر دیا اور اس وقت کی حکومت نے، دیٹ از دا مین پارٹ کہ اب ہم دیکھیں کہ ریسپانسبلٹی اس وقت کے صدر مشرف کے اوپر عائد ہوتی ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت نیب تو اچھا کام کر رہا تھا، لیکن مشرف صاحب نے کہا کہ جی نیب اپنا کام چھوڑے، یہ جو باہر سے لوٹی ہوئی رقم لانے کا ہے، بلکہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف دھکیل دیا. اور ہم نے دیکھا کہ 2003 کے بعد پی کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد PMLQ بنتا ہے، کوئنز پارٹیز بنتی ہیں. مشرف صاحب اپنے دور حکومت کو طوالت دینے کے لیے انہوں نے نیب کو ایک لیکن کیا نیب کو بری الزمہ قرار دیا جا سکتا ہے اس میں؟ کیونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری ریسپانسبلٹی مشرف صاحب کے اوپر ہی تھی یا ہے؟ جی بالکل، نیب کو بھی بری الزمہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا 2003 میں حدیبیہ پیپر ملز کا ایک بہت بڑا کیس چل رہا تھا جس میں بالکل کلیئر ایویڈنس ڈال کی 164 کی سٹیٹمنٹ، اور وہ آ چکا تھا. نواز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے، ہیلی کاپٹر کا کیس چل رہا تھا. نواز شریف کو جو پارڈن ملتی ہے وہ تو طیارہ سازش کیس میں اس کو صدر معاف کرتا ہے اور اس کی معافی ہوتی ہے. لیکن نیب جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی تھی، نیب نے اپنے ملزم کو جس کے خلاف وہ حدیبیہ اور اس کا وہ دوسرا کیس تھا کیوں جانے دیا؟ اب اس چیز کا سوال اس وقت کے چیئرمین نیب کو دینا پڑے گا کہ جناب آپ نے کس قانون کے تحت ایک شخص کو بیرون ملک جانے دیا گیا، اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو آپ نے کیا
उसके बारे में कुछ लिखा कि जनाब हुकूमत वक्त ने हमसे पूछे बगैर इसको भिजवा दिया है, कस्टडी तो नैब के पास थी। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ये सिलसिला शुरू हुआ, चलता रहा। फिर जो ये बात आ गई कि जी 2016 में ये चला गया ब्रॉडशीट वाला। नहीं, मैं आपसे सवाल लेके फिर मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ आऊंगा। मैं एक ज़हन में एक और सवाल भी है, जो ये कि जेरी जेम्स वाला जो मामला था, ये हम डिसीव कैसे हो गए? ये उनको $5 मिलियन जो नेशनल एक्सचेकर से चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हम डिसीव ऐसे हुए कि जो हमने लॉ फर्म्स हायर की बाहर, जो जाके नेगोशिएशंस कर रहे थे। अब ये देखना है कि इंक्वायरी में उससे उस वक्त के चेयरमैन ने नेगोशिएशन की, उस वक्त की नैब की कोई ऐसा विंग था उसने जाके की, और आपके जो लॉ फर्म्स आपने इंटरनेशनल जो $20 मिलियन का कहा जा रहा है कि आपने मुख्तलिफ लॉ फर्म्स को दिए, उन्होंने नेगोशिएशंस की। तो द बर्डन लाइज ऑन दैट कि क्या उनको नहीं पता था कि ब्रॉडशीट का वहां पे लिक्विडेशन हो चुकी है? क्या उनको नहीं पता था कि मूसवी की क्या स्टेटस है और उसको पैसे थमा दिए? और पैसे थमाते वक्त क्या वो नहीं, बर्डन और रिस्पांसिबिलिटी उन फर्म्स के ऊपर है या नैब के ऊपर है? नैब के ऊपर ज्यादा होगी, और उस वक्त की हुकूमत पे कि अब देखना यह होगा कि उन फर्म्स को एंगेज किसने किया, उन फर्म्स को इतना पैसा किसने दिया। और नैब के जो हेड होते हैं उसका लाजमी बात है कि ही इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप हेड सिर्फ मराहत हासिल करने के लिए चेयरमैन नहीं लगते। अगर उससे कोई गलती होती है या इस किस्म के $5 मिलियन चले जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं आता इरफान साहब आपका भी पॉइंट लूंगा कि बिकॉज आप नॉट कर रहे हैं, लेकिन मैं कंवर दिलशाद साहब को एंगेज कर दूं इसके अंदर। कंवर दिलशाद साहब, इस सारे मामले के अंदर हम इन चीजों को देखते हैं, जहां अकाउंटेबिलिटी और उसके ऊपर नेशनल एक्सचेकर को पहुंचने वाला नुकसान, आप समझते हैं कि जहां तक अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, एक तो ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग वाला मामला चल ही रहा है, हर किसी को हम सियासी बना देते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो ब्रॉड शीट है जिसको पनामा प्लस या 2 कहा जा रहा है, ये भी जो है वो अब वो तमाम करप्शन चीजें, उन तमाम तहकीकात सामने आ जाएंगी और जिम्मेदारों का तयन हो जाएगा? नहीं देखो, दोनों हमारे जो हैं, और इरफान कादिर साहब ने भी और राम रब्बास साहब ने भी जो बात कही है, उससे हम इतने आगे बढ़ गए कि इसमें सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी तो चेयरमैन नायब की आती है ना। उस जमाने में जब था, हम सुन रहे थे जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल अमजद को चेयरमैन लगाया था, वो इतनी बड़ी दहशत थी कि पूरे पाकिस्तान में तमाम ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी और तमाम पॉलिटिशियन जो थे वो उनके नाम से कांपते थे। इन हालात को देखते हुए अगर जनरल अमजद साहब ने अगर ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया, ब्रॉडशीट ने इनके साथ धोखा किया, तो ज़ाहिर है उनको बुला के पूछना चाहिए ना, ताकि अभी पाकिस्तान में ही है ना जनरल अमजद साहब। तो लेकिन मुआहदा तो हमने खत्म किया कंवर साहब, जिस तरह से मुआहदा खत्म नहीं, मुआहदा खत्म तो किया, लेकिन उस मुआहदा खत्म करने की वजूहात जो है वो तो चेयरमैन नायब जनरल अमजद देंगे ना। जनरल अमजद के बाद आए हैं जनरल खालिद। लेकिन वो तो कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के वजह से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वजह बनी इस मुआहदे को खत्म करने के लिए। नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियर तो 2002 में हो गए ना, तो ना 2002 में इलेक्शन हुए हैं, 10 दिसंबर 2002 को इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन से पहले ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी पैट्रियोटिक बन गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों बनी, ये सारी चीजें तो 2002 में, जून 2002 में मुकम्मल हो गई थी। आप ये कह रहे हैं कि 2002 के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या जो दावपेच इस्तेमाल करना थे वो कर चुके थे? वो तो कर चुके थे, वो तो जून 2002 में हो चुका था, और पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 आया, और उसकी रोशनी में पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनी, शहबाज शरीफ उसके सदर बने और नवाज शरीफ एक तरफ कर दिए गए थे। इसी तरह के फिर पैट्रियोटिक बनी, पाकिस्तान पीपल पार्टी में से पैट्रियोटिक बनी, और सिकंदर इकबाल को है उसका चेयरमैन बने। ये सारी चीजें जो थे ये बनी है जून से लेकर अक्टूबर तक, 2002 तक। जब 10 अक्टूबर को इलेक्शन हो गए तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो चुकी थी, जफरुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, वो बन गए। हाँ। सब चीजें मुकम्मल हो गई। ये मुआहदा जो बना ये 2003 में जो हुआ है, ये तो बाद में हुआ ना। इसकी कहानी यह है कि आप ये 2 काम करें। आप सबसे पहले तो, अब पता नहीं जिंदा है क्या बात हो गई है, जनरल शाहिद अजीज ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें तमाम डिटेल लिखी है कि जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने हदीबिया पेपर की फाइलें निकाली, 300 फाइलें थी। उन्होंने मुझे भी बताया, मेरे भी दोस्त रहे, 300 फाइलें थी। जो फाइलें निकाल के बड़े फख्र के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ के पास गए कि जनाब मैंने ये काम शुरू कर दिया, ये आपके लॉकर में बंद थी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ नाराज हुए, उनको शटअप कॉल दी कि आप बंद कर दें सारे मामलों के, मेरा सऊदी गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हो चुका है ज़बानी, और ये कब की बात है? कोई हाथ नहीं लगा। ये 2005 की बात है।
अच्छा, यानी 2005 में जो 300 लोगों की जो फाइलें थी उसको बंद करने को कहा परवेज मुशर्रफ साहब ने। पहले ब्लॉकर बंद थे ना, जब जनरल शाहिद अजीब चेयरमैन बने नायब के, तो उन्होंने बड़े खुशी के साथ फाइलें निकाली, पढ़ने के बाद उनका मैं इसको केस को हियरिंग करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उस पर उन्होंने इसमें इसहाक डार साहब का जो है अपने हाथ का लिखा हुआ 150 पेज का, जिसे तमाम वायदा माफ गवाह की हैसियत से नवाज शरीफ साहब के बारे में मुकम्मल लिखा, उसको वायदा माफ गवाह बन गया और वो साथ यानी आप कह रहे हैं कि एनआरओ मिल चुका था? एनआरओ सबसे पहले दिया, शायद उसको दिया गया ना, इसहाक डार को दिया गया ना। इसहाक डार ने जब वायदा माफ गवाह बना 164 के तहत बाकायदा रिकॉर्ड कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। अब लेके जनरल, अब देखिए आगे देखिए, जब जनरल शाहिद अजीज ने ये सारी फाइलें मुशर्रफ साहब को दी, वो नाराज हो गए, उनको शटअप कॉल दे दी, उन्होंने अपने दफ्तर में आके इस्तीफा दे दिया कि जी मैंने काम नहीं करना। जब मैंने काम ही नहीं करना, ये अपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी, आपने बाकायदा एक सौदाबाजी की हुई है, तो मैंने आगे क्या करना है। तो बाद में उसे रिक्वेस्ट की कि आप इस्तीफा ना दें, आप 3 माह की छुट्टी चले जाएं। वो 3 महीने के चले गए ऑन लीव, के बाद वो घर चले गए। ये सारे मामले तो हमारे मुल्क में हुए हैं। यानी अब मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आके जरा इस चीज को जरा पूछना है इरफान कादिर साहब के सारे मामले को सुन के यही लगता है कि नैब आलाकार बनी, पहले भी बनी और अब भी उसको आलाकार बनने का या उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर उस पर जो इल्जाम है वही आयद किया जा रहा है। तब्दीली कैसे होगी? कोई तब्दीली आ सकी? फिर इससे तो अकाउंटेबिलिटी का जो सूरत हाल है, जो अकाउंटेबिलिटी का जो वर्ड है, वो तो मुतनाजा बन के रह गया। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। इरफान कादिर साहब, ये बातें सुनने के बाद ये लगता है कि नैब आलाकार बनी तब भी और आज भी। देखें, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जो दोनों साहब हैं, राजा साहब और कंवर दिलशाद साहब, वो कोई उस तरह से कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिस पैराए में ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैं ज़्यादा करीब से नैब के साथ मुंसलिक रहा था बनिस्बत इन दोनों असाब के। राजा साहब भी तकरीबन 2000 मेरा ख्याल है 9 में या 10 में बने थे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, जो कि बहुत बाद का पीरियड है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ हकायक दे रहा हूँ और जो मेरे उस वक्त की ऑब्जर्वेशंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसलन इसमें जो इशू था, सबसे पहला जब जनरल अमजद ने एग्रीमेंट किया था तो श्योरली ये एग्रीमेंट मैंने पढ़ा है, इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कुछ अंधा यकीन कर लिया था इन पे, जबकि ऐसी बात नहीं थी और इनके क्रेडेंशियल्स जो थे वो काफी मशकूक थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट के, तो जैसे ही ये अदराक हो गया इस चीज का, तो जनरल मुनीर के टाइम पे ये जो था ब्रॉडशीट का मुआहदा, इसको टर्मिनेट किया गया और बिल्कुल सही टर्मिनेट किया गया था, उसमें कोई गलती नहीं थी और वो बिल्कुल मुल्की मफाद में टर्मिनेट किया गया था। और लिहाजा जब तक वो जनरल मुनीर रहे और जनरल शाहिद अजीज रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई ब्रॉडशीट से कि वो किसी तरह का भी क्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डालते, और कोई क्लेम इस तरह का नहीं डाला गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं सॉरी सर फॉर द इंटरप्शन, बट आप इसी से आगे चलिएगा। मैं समझ रहा हूं आपकी बात से कि जो मुआहदा टर्मिनेट हुआ, that was not due to the political engineering or the NRO, that was due to जो ill intention. No, absolutely not. अच्छा, ये एग्जैक्टली, क्योंकि अभी वो राजा साहब फरमा रहे थे कि उनकी बड़ी काविशें हैं, ये जेरी जेम्स की और ये मौसवी की, इनकी कोई काविशें नहीं थी और इनको बार बार कहा गया यार इतने 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल में आपने किया कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। और मुझे याद है कि जब वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके तो मुआहदे को खत्म किया गया था और उसके बाद काफी साल ये खामोश रहे, ये इंतजार में थे कि जब इनको मौका मिलेगा तो ये कुछ शरारत करेंगे, जिसका कि एडवांटेज उन्होंने बाद में लिया। क्योंकि अगर जनरल साहब अगर उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते तो उनको तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे क्योंकि कोशिश हो रही थी कि अगले 10 साल तक सुन ले। बड़ी अहम बात करने लगा हूं, उस वक्त ऐसी कोशिश भी हो रही थी, जनरल साहब को कुछ लोग ये इस तरफ लेके जा रहे थे कि अगले 10 साल तक ना पीपल्स पार्टी आएगी और ना PMLN आएगा। ये वाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा जनरल साहब नहीं बने और इसीलिए आपने देखा होगा कि फिर बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद नेशनल रिकंसिलिएशन होती है और इसी रिकंसिलिएशन का शाखसाना था कि इफ्तिखार चौधरी को पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की वजह से रिस्टोर किया गया, क्योंकि अगर वो रिकंसिलिएशन ना होती, गो के असेंबली में कंसेंसस नहीं था कि उनको रिस्टोर किया जाए, कानून साजी से रिस्टोर होना चाहिए था,
لیکن وہ بھی پولیٹیکل ریکنسیلیشن سے سر، ریسٹور ہوئے تھے. ایک اور اگر سوال. یہ ساری پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہم ختم کر دیں گے. جی جی ایک سوال سر کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نہیں تھا، یعنی ان کا معاہدہ غلط تھا، تو سر 2008 میں ہم نے 5 ملین اور اب 28.7 ملین ڈالر یہ پے نہیں کرنے چاہیے تھے ہمیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں پے کرنے چاہیے تھے میرے نزدیک. یہ 2008 میں جب آپ نے یہ غلط بندے کو پے کر دیے، آف کورس آپ سے غلطی ہوئی تھی، یہ انہوں نے 420 کی تھی. جب آپ نے غلط بندوں کو پے کر دیے تو بعد میں ایک اور کلیمنٹ آ گیا، یہ جو موسوی ہے، اور اس نے ایک مری ہوئی کمپنی کو پھر زندہ کر دیا ریسسیٹیٹ کر کے. تو اس نے ایک سٹانس یہ لیا کہ چونکہ پچھلوں سے پاکستان نے کمپرومائز کر لیا تھا، لہٰذا پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا سٹینڈ صحیح نہیں ہے. وہ ساری ویکنس تو میری وہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر معاہدہ ہوتا ہی نہ تو کچھ بھی نہ ہوتا. رائٹ. راجہ امیر عباس صاحب، نیب خود کرپشن پکڑنے کے لیے، فراڈ پکڑنے کے لیے ادارہ قائم ہوا، لیکن اس کے ساتھ کیسے ہاتھ ہو جاتا ہے؟ میرا پہلا سوال. اور دوسرا یہ کہ جس وقت 2016 کا یہ لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کا فیصلہ آیا، اس کے بعد پاناما کی گونج تھی یہاں پہ. نیب جس نے آلریڈی 3 ریفرنسز فائل کیے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر، نیب اس وقت خاموش کیوں رہی؟ اس نے زبان کیوں نہیں کھولی کہ یہ سارا معاملہ ہم ہار چکے ہیں؟ دیکھیے، یہ سارا معاملہ تو عدالت میں 2016 کے بعد انہوں نے اپیل کر دی، اور وہ جو اپیل کی تھی وہ ابھی جا کے اس کا ڈیسیژن آیا کہ جناب وہ اپیل بھی ان کی ڈسمس ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ یہاں پہ 7 ارب یا یہ کے قریب کیا اماؤنٹ بن رہا ہے. لیکن ایک بات جو سامنے آئی، اور نیب نے جو لسٹ دی تھی اس براڈ شیٹ کمپنی کو کوئی 200 افراد کی، اور وہ جو 200 افراد میں 2002-03 میں پہلا NRO نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ وہ تمام کیسز جو حدیبیہ ابھی ختم ہوا وہ تمام کے تمام کیسز سائیڈ لائن پہ رکھ دیے گئے. تو میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ نیب اس چیز کی وضاحت کرے، یا قادر صاحب بیٹھے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ نیب کے ملزم کو، حدیبیہ کے ملزم کو، ہیلی کاپٹر کے کیس کو ایک دم سائیڈ پہ رکھا، یا کیا ان کی اجازت سے نواز شریف بیرون ملک گیا تھا؟ کیا اگر نیب کی کسٹڈی میں تھا نواز شریف تو کیا نیب کسی بھی قانون کے تحت جب عدالتیں نہیں اس کو بیل دے رہی یا چھوڑ نہیں رہی، نواز شریف صاحب کو چھوڑ سکتی تھی؟ پھر 2007 کا جو NRO آیا اس میں بھی بہت سے ایشوز آئے. لیکن عرفان قادر صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیر واز، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس میں NRO تو کوئی تھا ہی نہیں. وہ تو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، اس لیے معاہدے کو ترک کر دیا گیا. نہیں، آپ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے نا. اب آپ بات سنیے کہ نواز شریف بیرون ملک سعودی عرب جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ نیب کے ملزم تھے یا نہیں؟ کیا ہیلی کاپٹر کیس اور حدیبیہ پیپر مل چل رہا تھا یا نہیں؟ کیا نیب میاں صاحب جب جاتے ہیں تو براڈ شیٹ سے تو یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. بات نیب کی ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ بتایا جائے کہ کیا نواز شریف کا جانا جو ہے وہ براڈ شیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. عامر عباس صاحب اپنا کمنٹ آپ پورا کیجئے گا. جی میں بات ہو رہی ہے کہ کیا نیب پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث تھی، یا نیب کے بارے میں جو حالیہ ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں مقبول باقر صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہی ایک پولیٹیکل نیب نے جنرل مشرف، نیب نے میاں نواز شریف کو ملک سے باہر نہیں بھیجا. نیب نے نہیں باہر بھیجا تھا میاں نواز شریف کو ملک سے باہر. آپ جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے ہم اس طرف بہتر ہے نہ بات کریں. نیب نے تھوڑا ہی بھیجا تھا، وہ تو حکومت پاکستان کا اس وقت فیصلہ تھا، نیب کا نہیں تھا. وہ نیب کا کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں. کیا آج حکومت پاکستان کسی نیب کے بندے کو کہے کہ اس کو بیرون ملک جانا ہے، کیا وہ نیب کی ریمانڈ پہ ہو یا کسٹڈی میں ہو، کیا وہ جانے دے گی نیب؟ قطعاً نہیں، جب تک کہ عدالت اس میں فیصلہ نہ کرے. تو بالکل جانے دے گی. کیوں آنکھیں بند کی؟ عدالت کوئی حکومت سے بڑی نہیں ہوتی. جی عرفان قادر صاحب، یور کمنٹ اینڈ دین کور دلشاد صاحب آپ کی طرف. سر یہ شارٹ کمنٹ اوور اٹ سر. عدالت جو ہے وہ حکومت سے اوپر نہیں ہے. اس وقت جب یہ میاں نواز شریف کا جو فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے، تو اس میں نیب کچھ کر نہیں سکتی تھی، عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموش رہی تھی. اس پہ ہم، اس کا براڈ شیٹ سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا. ہم لیکن سر وہ جو میاں نواز شریف اگر گئے تھے تو آپ اس کو کرتے کہ اس وقت گورنمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ یا NRO ہو چکا تھا. آپ اس کو ایگری کرتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو NRO کا لفظ یہ پلیز نکال دیں. ٹھیک.
یہ NRO جو تھا وہ 2007 میں آیا تھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے. یہ کوئی اس طرح کا ریکنسیلیشن کا کوئی قانون نہیں آیا تھا. یہ تو ایک قسم کا ایک اس وقت کی جو انٹرنیشنل پلیئرز جو تھے اس وقت کے, ان کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا تھا. اس کے تحت یہ باہر گئے تھے. اس کے بعد میاں اور پلس نواز شریف صاحب کو اس وقت عدالتوں نے تو سزا دے دی تھی. باوجود سزا کے عدالتیں خاموش رہی تھی, کیونکہ عدالتوں کو پتا تھا کہ یہ ایک جو انٹرنیشنل معاہدوں کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ ہم نے نہیں آنا, اس لیے عدالتیں آتی بھی نہیں ہیں, عدالتیں نہیں آئیں اس کے بیچ میں. رائٹ, کنور دل شاہ بات ہے صاحب, نا جی, اس طرح کنور ہوا. دل شاہ صاحب, یور ٹیک اوور اٹ سر. یا آپ نے عرفان قادر صاحب کی بات سنی, راجہ عامر عباس صاحب کی, آپ کا پوائنٹ آف ویو فردر اس کے اوپر کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا صرف ہم پولیٹیکل گینز اس کے اوپر حاصل کرتے رہیں گے؟ نہیں, یہ تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ تو کوئی سامنے نہیں آنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جسٹس عظمت سعید کو چیئرمین کمیٹی بنایا, چیئرمین کمیشن بنایا, اس کے اوپر تمام اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو گئی. اور اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جسٹس عظمت سعید شاید وڈرا کریں یا گریز کریں, ابھی فی الحال کا فیصلہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا معاہدہ ہے, فراڈ ہو گیا, غلط ہو گیا, حکومت پاکستان کو نقصان بھی ہو گیا. اب اس کا کوئی فائدہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اب یہ ایک پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو اور مزید دیکھیں ان کی جدادیں کہاں ہیں, ان کے اثاثے کہاں ہیں. اسی طرح کے معاملے چلتے رہیں گے, لیکن اس کا کوئی رزلٹ میری نظر میں تو کوئی سامنے نہیں آئے گا. لیکن سر نقصان عوام کا نہیں ہوا, $28.7 ملین نیشنل ایکسچیکر سے پے ہوا. وہ تو اسٹیٹ کا ہو گیا نا, نقصان تو ریاست کا ہو گیا نا, حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا ہو گیا, عوام کا ہو گیا, عوام کے جتنے بھی ٹیکس پیلر تھے ان کا نقصان ہو گیا نا. اچھا سر, ایک شارٹ کمنٹ آپ سے لوں گا اس کے اوپر سر, کہ فارن فنڈنگ کیس بھی اس کے اندر ہے. اس وقت PTI بھی اور PMLN PPP کے بھی کیسز ہیں. کیا PTI کے لیے کوئی خطرہ آپ دیکھ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں سر؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. اس میں جناب بہت بڑا یہ معاملہ جو بڑا سیریس ہے, بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے یہ. اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے 40,000 جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے شناختی کارڈ الیکشن کمیشن جمع کر کے, اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اصل ویلیو وہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی کنفیڈینشیل رپورٹ پیش کر دی ہے, جس کو ابھی وہ ظاہر نہیں کر رہے, وہ الیکشن کمیشن آف اچھا, پاکستان. کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے سر؟ ان شارٹ ویری لاسٹ ورڈ سر. خطرہ تو اس میں ہے, خطرہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح آسانی کے ساتھ اگر ان کی تمام جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ ضبط ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کا ایک بہت بڑی تلوار لٹکے گی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس جائے گا اور وہاں سارا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ آپ نے یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے یہ کیسے حاصل کی. اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی. بہت شکریہ کنور دل شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب تھینک یو سو مچ. عرفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.